سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام كبدر التمام أتينا لشارقة الخير شوقا لقصد المعالي. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمارا آج کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور آپ کی مبارک زندگی. آپ کی مبارک زندگی میں سے ایک عمل نکاح کا بھی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنتوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا بنایا ہے، رحمتوں والا بنایا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کا ہر طریقہ رحمت ہے، برکت ہے، اس میں خیر ہے، اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے اور اس میں کامیابی ہے. جو آپ کی غلامی اختیار کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کو بہت بڑی کامیابی ملے گی، بہت بڑی کامیابی ملے گی. یہ جو ازدواجی زندگی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں میں سے بیویوں کو پیدا کیا. انسانوں کی بیوی اللہ نے، انسان کی بیوی اللہ نے انسان بنائی، اور پھر فرمایا کہ اس کا مقصد یہ تھا بیوی بنانے کا. بیوی، مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انسان کو عورت سے سکون حاصل ہو، اس سے انسان کو سکون حاصل ہو. یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. اور اس کا ایک تو یہ کہ انسان کو وقتی طور سے سکون حاصل ہو جائے. اگر کسی عورت سے وقتی طور سے تعلق ہو گیا تو وقتی سکون ملے گا. اگر اس عورت سے ساری زندگی کے لیے تعلق ہے تو ساری زندگی سکون ملے گا. تو اسلام نے جو نکاح کا رشتہ بتایا ہے وہ اتنا پاکیزہ مقدس رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس رشتے کو توڑنا ناپسند کیا گیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق. اللہ تعالیٰ کے یہاں حلال اور جائز چیزوں میں سے جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے، وہ طلاق ہے. بیوی کو جدا کرنا، بیوی کو جدا کرنا یہ ناپسندیدہ چیز ہے. اور بیوی کو ساتھ رکھنا، اس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ پسندیدہ جگہ ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے. جب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے اور مسکرا کے خوش ہوتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھتی ہے اور مسکرا کے خوش ہوتی ہے، تو ان دونوں کی خوشی کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ پاک خوش ہوتے ہیں. اس سے میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات سے اللہ خوش ہوتے ہیں. لہٰذا اگر میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ خوشگوار نہیں ہوگا تو اللہ پاک خوش نہیں ہوں گے. اس تعلق کو خوشگوار بنانے کی ضرورت ہے. اسلام نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے اس کا، وہ نکاح کا راستہ ہے. ہمارے کچھ ساتھی جماعت کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر، ایک ملک ہے ویسٹ انڈیز کے قریب، وہاں پہ چلے گئے. تو اس ملک کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک لڑکا اور لڑکی آئے
اور انہوں نے آ کر کے مولوی صاحب سے کہا کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم آپس میں دوستی تھی ہماری، ہم ایک دوسرے کو چاہتے بھی تھے، پسند بھی کرتے تھے، لیکن ہمارے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چند دنوں کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں دوستی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے. اور یہ تو تمام یورپ کے اور جو دوسرے ممالک ہیں، کافروں کے ملک ہیں، غیروں کے ملک ہیں، اس کے اندر نکاح کا رواج ہی بالکل کم ہو گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر نکاح ہو بھی جائے تو 50% رشتے تقریباً ان ممالک کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں، طلاق پر ختم ہو جاتے ہیں. اور ان ممالک کے اندر لڑکی 15 سال سے لے کے 30 سال تک کسی نہ کسی دوست کے ساتھ رہتی ہے. 30 سال کے بعد کوئی اس عورت کا پرسان حال نہیں ہوتا، اور وہ عورت اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کتے کا یا بلی کا سہارا لیتی ہے. لہٰذا ان کے پاس ایک کتا ہوتا ہے، عورت کے پاس سڑکوں پہ پھر رہی ہے، کتا ساتھ ہے، کیونکہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کس سے بات کریں. 30 سال کے بعد جو نوجوان ہوگا وہ کسی اور لڑکی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پرانی لڑکی، وہ نئی کسی لڑکی کو کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو سب سے زیادہ اس معاشرے میں مظلوم عورت ہے، کیونکہ نکاح کا سسٹم نہیں ہے. نکاح کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مظلوم شخصیت جو ہے وہ عورت کی ہو جاتی ہے، اور کوئی اس عورت کا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس ملک میں رشتے پائیدار نہیں ہوتے. ہم نے سوچا کہ بھی کیسے ہماری محبت ہے یہ محبت برقرار رہے، اور خاندانی سسٹم وہاں نہیں ہے. خاندانی سسٹم چچا، بھتیجے، ماموں، بھانجا، بھانجی، یہ اس چیزوں کا تو تصور نہیں ہے. وہاں تو یہ پتہ نہیں کہ ماں باپ کون ہے لڑکے کو، تو باقی رشتہ دار تو دور کی بات ہے. اس لیے وہ ان سارے رشتوں سے محروم ہیں. ہمارے ہاں نکاح کے بعد رشتے ہوتے ہیں آپس میں، چچا ہے، ماموں ہے، بھانجا ہے، بھتیجے ہیں، رشتہ دار ہے. نکاح کہیں خوشی ہوتی ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، اور غمی آتی ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں، خوشی میں بھی غمی میں بھی. وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں ان چیزوں کا تصور نہیں ہو. جو لوگ ان ملکوں میں رہ چکے ہیں ان کو اس کا پتہ ہے. تو وہ لڑکا اور لڑکی کہنے لگے کہ ہم نے یہ چاہا کہ بھئی ہم کسی آپس میں ہمارا یہ رشتہ برقرار رہے، ہماری دوستی برقرار رہے، اس کے لیے ہم کیا کریں. تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ کوئی مذہب دیکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کے بندھن کے اندر ہم بن جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ رشتہ پائیدار رہے. تو کہنے لگے کہ ہم نے سرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ پائیدار رشتہ اسلام میں ہوتا ہے، کہ اسلام میں عورت بیوی بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ماں بن جاتی ہے، پھر دادی نانی بن جاتی ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا رہتا ہے. اور وہ عورت کبھی شوہر اس کو اپنے گھر سے نہیں نکالتا، اور ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے ہم دونوں میاں بیوی نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں. آپ دیکھیں اسلام کا پاکیزہ نظام، آج اس نظام کو پڑھ کر کے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں اسلام میں ہی سکون ملے گا. اللہ نے نکاح کے اندر سکون رکھا ہے، اور نکاح اگر اسلامی طریقے سے ہو تو اس میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے. لندن کے اندر ایک جماعت گشت کر رہی تھی، تو ایک پارک میں گئی گشت کرنے کے لیے. وہاں نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز پڑھی تو کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو گئے. انہوں سے سوالات شروع کیے کہ بھی تم نے کیا عمل کیا. انہوں نے کہا ہم نے نماز پڑھی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ نماز تم کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. باتوں میں کچھ وقت کے بعد جب وہ جدا ہونے لگے تو ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے اس لڑکے سے جو جماعت کے اندر تھا ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. تو وہ جو جماعت کا ساتھی تھا اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا. تو وہ لڑکی بڑی حیران ہوئی کہ کیا بات ہے، میرے ہاتھ تو اچھے ہیں اور کوئی گندگی تو نہیں ہے میرے ہاتھوں میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہی ہوں، کوئی برائی تو نہیں ہے میرے اندر، میں تو آپ سے ہاتھ ملا رہی ہوں، آپ نے کیوں مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بھئی یہ ہاتھ جو ہے یہ امانت ہے کسی کی. یہ کس کی امانت ہے؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے.
کہ آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کہ میری بیوی تو پاکستان میں۔ تو کہا کہ تمہیں کیوں اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتے ہو؟ کہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہاتھ کسی نامحرم کو نہیں لگ سکتا۔ شادی کے بعد پھر یہ ہاتھ بیوی کو تو لگ سکتا ہے، محرم سے تو ہاتھ ملا سکتا ہے، لیکن کسی عام آوارہ اور بازاری لڑکی کے ساتھ یہ ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ تو وہ لڑکیاں حیران ہو گئیں اور کہنے لگی کہ کتنی مقدس ترین عورت ہے وہ عورت، کتنی مقدس ترین شخصیت ہے وہ عورت کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر آپ اس کے لیے اپنے ہاتھ کی حفاظت کر رہے ہو۔ اور اس نے کہا کہ ہاتھ تو کیا، ہم تو آنکھ سے بھی کسی کو نہیں دیکھتے، یہ آنکھیں صرف ہماری بیوی کو دیکھ سکتی ہیں، اور یہ ہمارے پاؤں بیوی کی طرف چل سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ بیوی کی طرف چل سکتے ہیں، ہم ان ہاتھوں کی، آنکھوں کی اور کانوں کی حفاظت اپنی بیوی کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئی کہ کتنی مقدس عورت ہے وہ، اور کتنی یعنی خوش قسمت عورت ہے وہ کہ اس کو ایک وفادار ساتھی اور شوہر ملا ہوا ہے۔ کاش کہ یورپ کے لوگ بھی ایسے وفادار ہوتے اور اپنی یورپ کی عورتوں کے لیے کوئی وفادار ہوتا تو یورپ کی عورتیں کتنی خوش قسمت ہوتی۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام میں تو یہ خوبی ہے کہ اسلام میں عورت کماتی نہیں ہے، وہ تو گھر میں رہتی ہے پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اور شوہر ان کے لیے کما کے لا کے دیتا ہے۔ تو وہ حیران ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو زندگی ایک عذاب ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہیں اور اپنے لیے ناشتہ اور ساری چیزیں تیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دفتر جاتے ہیں، 8 گھنٹے 2 گھنٹے میں تو پہنچتے ہیں، اور 8 گھنٹے ہم ڈیوٹی دیتی ہیں، اور اس کے بعد 2 گھنٹے میں واپسی، تو 12 گھنٹے کے بعد ہم گھر پہنچتی ہیں اور گھر کے سارے کام بھی ہم کرتی ہیں۔ اور کہا کہ وہ کتنی خوش قسمت عورت ہے کہ گھر میں بیٹھ کے اس کو تیار کھانا سب کچھ شوہر لا کے دے رہے ہیں۔ کہا اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ مرد کما کے لا کے کھلائے، عورت گھر کی ملکہ بن کر کے کھائے پیے۔ تو اسلام نے جو نکاح کا ایک پاکیزہ نظام بتایا ہے، اس نظام کے اندر برکتیں، رحمتیں، راحتیں ہیں۔ دیکھیں اسلام میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کو اس بات کی طاقت ہو کہ وہ بیوی کا حق ادا کر سکے، اس کے کپڑے کا، کھانے کا، اس کی ضروریات کا بندوبست کر سکے اور اس کے حقوق کو ادا کر سکے تو وہ نکاح کرے۔ نکاح کے 2 فائدے بتائے گئے اس حدیث میں۔ ایک تو نکاح سے نگاہ میں پاکیزگی آ جائے گی، اس کی آنکھیں، نگاہ پاک ہوگی، اور حرص والی، ہوس والی، شہوت والی اور دوسروں کی عزت اور آبرو کو لوٹنے والی نگاہ نہیں رہے گی اس کی۔ اور فرمایا کہ اور یہ آدمی پاک دامن رہے گا، نکاح سے اس کا دامن پاک رہے گا۔ 2 فائدے بتائے۔ دیکھیں آج باطل کا جو ماحول ہے، غیروں کا جو ماحول ہے، وہاں آزادی ہے ہر چیز کی، لیکن اس آزادی کے باوجود کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے ان کی عزت لٹ جاتی ہے۔ کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا ہوگا کہ جس میں ان کافر ملکوں میں عورتوں کی عزتیں اس میں نہ لوٹی جاتی ہوں، ساری آزادی کے باوجود۔ وہ جو عورت نہیں چاہتی اس کی عزت بھی لٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب انسان کی نگاہوں میں شہوت آ جائے، حرص آ جائے، ہوس آ جائے، خود غرضی آ جائے، تو پھر اس میں وہ کسی کا خیال نہیں کرتا اور وہ بن جاتا ہے جانور۔ جیسے جانور ہے، وہ راستے میں چل رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ جی کون میرا اپنا رشتہ دار ہے، کون پرایا ہے، کہ کسی کو کیا ہے، وہ اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے، تو اس سے انسانیت ختم ہو کر کے وہ حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کا جو مقصد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے بتایا کہ اس سے انسان کی نگاہوں میں پاکیزگی آ جاتی۔ آج ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ مائیں بہنیں باہر سڑکوں میں چلتی پھرتی ہیں، اور ان کو مسلمان کو جو اللہ نے سبق دیا ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو جھکا کے چلیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والے اپنے نگاہوں کو جھکا کے چلیں
تاکہ کیا مطلب ہے کہ وہ ہر عورت کو اپنی ماں اور بہن کا درجہ دیں. جس نظر سے وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں اور بہن کو دیکھتے ہیں، محلے کی ساری عورتوں کو اور ہر مسلمان عورت کو وہ ماں کی نظر سے اور بہن کی نظر سے دیکھیں، ماں اور بہن کا احترام ان کو دیں. یہ اسلام سبق سکھاتا ہے. اب اس سبق سے کیا ہوا کہ معاشرے میں تمام عورتیں جب سب عورت کو اپنی ماں سمجھیں گے، بہن سمجھیں گے، تو اس عورت کے عزت پر، اس کے آبرو پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، عورت پرامن ہوگی. ہم وہاں انگلینڈ میں تھے، لندن میں، تو ہمارے ساتھ خواتین کی جماعت میں ہم تھے وہاں. تو ایک بھائی سے ہم ملنے گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کی جو بیوی ہے اس کو آپ ہمارے خواتین کے پاس بھیجیں، وہاں تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اس میں آپ وہ سن لیں گی دین کی بات. کہنے لگے کہ میں تو سنڈے کو اپنی بیوی سے میری ملاقات ہوگی. کیوں سنڈے کو آپ کہاں ہیں، بیوی کہاں ہے؟ کہ آپ کہاں رہتی ہیں؟ بیوی اسی گھر میں رہتی ہے. کہ آپ؟ میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں. پھر سنڈے کو؟ کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ دن کو میری جاب ہے، رات کو اس کی جاب ہے. تو جب میں جاب سے آتا ہوں تو وہ جا چکی ہوتی ہے، جب وہ آتی ہے تو میں جا چکا ہوتا ہوں. تو ہماری ملاقات آپس میں سنڈے کو ہوتی ہے. میں بیوی تو ہیں، ایک گھر میں ہے، لیکن ملاقات سنڈے کو ہوتی ہے. یہ ہے جاب کا انجام. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ بیوی سے انسان محبت کا بھوکا ہے. ہر وقت وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی محبت دے. صبح بیوی شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرے اور اٹھ کر کے محبت کے ساتھ اس کو رخصت کرے، پھر اپنا آرام کرے، گھر کی صفائی کرے. جب شوہر آئے تو گھر صاف ستھرا ہو، بچے صاف ستھرے ہوں، اور گھر کے اندر اچھے اچھے کھانے اس نے بنائے ہوئے ہوں. شوہر کا استقبال کرے، اس کو اچھے کھانے کھلائے اور اس کو خوش کرے، اس کے دل کو رکھے. اب یہ چیز نکاح کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. نکاح کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی. ایک باہر کی عورت آپ کو چند میسیجز کر دے گی، میسیج سے وہ آپ کو کیا خوش کرے گی. ابھی کچھ دنوں پہلے، اس میں ایک اور موضوع بھی میں ابھی آتا ہوں، انشاءاللہ اس پر آتا ہوں، بات کرتا ہوں. تو ایک تو فرمایا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو محبت کے لیے عورت مل جاتی ہے، اور نکاح نہیں ہوگا تو اس کو محبت نہیں ملے گی. جب محبت نہیں ہوگی تو سکون نہیں ہوگا. جب میاں بیوی کے آپس میں محبت نہیں ہوگی تو اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ، جو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت ہے. آپ اپنی بیوی کو محبت دیتے تھے تو بیوی بھی آپ کو محبت دیتی تھی، بیوی بھی آپ کو محبت دیتی تھی. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، ہنستے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے. گھر میں آتے ہوئے آپ کے چہرے پہ 12 نہیں بج رہے ہوتے تھے، بلکہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل رہا ہوتا تھا. اور فرمایا کہ میں نے 9 سال آپ علیہ السلام کے ساتھ گزارے. 9 سال کی عمر میں نکاح رخصتی ہوئی اور 18 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا. فرمایا کہ اس میں آپ نے مجھے کوئی بڑی سرزنش نہیں فرمائی. آپ علیہ السلام نے 9 سال میں مجھے کوئی بڑی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی ایسی چیز آپ نے نہیں فرمائی. ایسی زندگی. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی تربیت کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مجھے شادی کے 55 سال ہو گئے، کبھی 55 سال میں نے بیوی سے لہجہ بدل کے بات نہیں کی. غصہ تو دور کی بات ہے، موڈ بنانا، موڈ خراب کرنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، گالیاں دینا، مارنا، یہ تو دور کی بات ہے. لہجہ بدل کے بھی میں نے سخت لہجے میں کوئی بات نہیں کی. 55 سال ہو گئے، 55 سال. اور حضرت کی اہلیہ محترمہ فرماتی تھیں کہ کبھی حضرت ہم سے کوئی کام نہیں کہتے تھے، میری کیوں خدمت کر لو، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ خود اپنے کام خود کرتے تھے. 2 سنتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخدم نفسہ، آپ اپنا کام خود کرتے تھے. اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ فی محنت اہلہ، آپ گھر میں گھر والوں کی خدمت میں مشغول رہتے تھے، گھر والوں کی بھی خدمت کرتے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں،
خادم سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ اور جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک آدمی گھر میں اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہے تو وہ کبھی کسی کو، وہ اپنے مالک سے ناراض ہوتا ہے؟ مالک کو ڈانٹ سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو خادم سمجھتا ہوں، اور ان 2 سنتوں پر عمل کی برکت سے حضرت نے ساری زندگی ٹینشن فری لائف گزاری ہے۔ ٹینشن فری لائف، کوئی ٹینشن نہیں، گھر میں خوشی ہے، سکون ہے، بیوی سے محبت مل رہی ہے، خود بخود بیوی خدمت کر رہی ہے، اور حضرت غصہ نہیں ہو رہے ہیں۔ جس گھر میں غصہ ہوگا اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، اور جس گھر میں غصہ نہیں ہوگا وہ دنیا کا پرسکون ترین گھر ہوگا، پرسکون ترین گھر۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت اگر ہو تو یہ گھر جنت ہے دنیا میں، اور اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو، آپس میں الفت نہ ہو، آپس کے اندر جوڑ نہ ہو، تو یہ گھر دنیا میں ہی جہنم ہے، یہ دنیا میں جہنم۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے محبت کرے، تمہاری خدمت کرے، تمہارا احسان سمجھے اور تمہیں محبت دے۔ پھر شوہر بھی اس کو محبت دے گا تو وہ بھی دے گی۔ یہ آپس میں یعنی ایکشن، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے محبت جائے گی تو اس کی طرف سے بھی محبت آئے گی، اور دونوں ایک دوسرے کو محبت دیں گے تو یہ گھر کی زندگی ان کی انتہائی پرسکون اور خوشی والی زندگی ہوگی۔ ایک بات تو آپ نے، یہ تو نکاح سے انسان کو محبت ملتی ہے، اور جس انسان کو گھر میں پرسکون ہو اور گھر میں محبت ہو تو اس انسان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں گھر آیا، کچھ پریشان تھا، بیوی نے کہا کہ بھی کیا پریشانی ہے؟ میں نے کچھ بات گول مول کرنے کی کوشش کی، ان کا نہیں مجھے بتائیں، بالکل بتائیں کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی خرچہ ختم ہو گیا مہینے کا، اور مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی ہے، اب کیا کریں گے؟ قرضہ لیں گے، فاقہ آئے گا۔ تو بیوی نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر ہمارے گھر میں زندگی میں پہلی مرتبہ فاقہ آ گیا تو ہمارے گھر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر سے مشابہت ہو جائے گی کہ حضور کے گھر میں فاقہ آتا تھا، آپ کے گھر میں 2 مہینے چاند جو 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور آپ کے گھر مبارک میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ تو فاقہ، یہ وہ مہمان ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تھا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اور اگر قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی قرض لیے، یہ بھی سنت، اس میں پریشانی کی کیا بات؟ اگر بیوی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور بیوی کے ساتھ محبت اور مفاہمت آپس میں ہوگی تو وہ دنیا کا پرسکون ترین انسان اور پرسکون ترین گھر ہوگا۔ 10-12 گھنٹے تو انسان اپنی زندگی کے گھر میں گزارتا ہے، اور گھر دوزخ بن جائے بد اخلاقی کی وجہ سے، آپس میں بد اخلاقی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، دوسروں کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے، مخدوم بننے کی وجہ سے۔ جب آدمی مخدوم بنتا ہے کہ لوگ میری خدمت کریں تو اور غصہ کرے، اپنے آپ کو فرعون بنا کے رکھے گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، بلڈ پریشر کی بیماری ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے غصہ نہیں آتا، غصہ تکبر کی وجہ سے آتا ہے۔ اپنے کو کچھ سمجھتے ہیں، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، دوسرے کو ہلکا سمجھتے ہیں، دوسرے کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے، اور اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے جب انسان، تو وہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، دوسروں پہ اعتراض کرتا ہے، دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے، اور جو شخص ایسا ہوگا اس کو غصہ آئے گا، اور غصے کے نتیجے میں اس کے گھر میں ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آپس کی جو محبت ہے یہ نکاح سے برقرار رہ سکتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو کہ جو عورت بچے جننے والی ہو، بچے جننے والی عورت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہے، اولاد ہے۔ انسان اگر مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کے قبر پہ جائے گی، اس کے لیے ایصال ثواب کرے گی، اور اس کے لیے دعا کرے گی کہ یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والد کی مغفرت فرما دے۔ کبھی قرآن پڑھ کر، کبھی کوئی تلاوت ذکر کر کے، کوئی صدقہ دے کر، کوئی نیک عمل کر کے
حج کرے گی، عمرہ کر کے اپنے والدین کو اس کا ثواب بخشے گی۔ تو یہ والدین کی ایک اکاؤنٹ کھلا رہے گا، اور ان کو یہاں سے جو ہے نا وہ سرمایہ پہنچتا رہے گا، نیکیوں کا سرمایہ، نیکیوں کا اکاؤنٹ والدین کا کھول دیا ہے، اب اس میں پیسے یہ نیکیاں ڈال رہے ہیں، یہ ماں باپ کو وہاں پہ ملے گی، اور دنیا کے اندر یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے سکون، راحت، خدمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی اولاد۔ لیکن نکاح کے بعد اولاد کی جیسی تربیت ہوگی ویسے ہی اولاد ویسے ہی ہوگی، اور اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہوئی تو اولاد بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ آج جو باہر کا ماحول ہے کافروں کا، وہاں تو اولاد کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے والد نے، والدہ نے کچھ آپ سے کہا تو آپ پولیس کو فون کریں، پولیس آ کے آپ کے والدین کو لے جائے گی جیل میں، یا آپ کو جو ہے نا ایک ایسے جگہ لے جائے گی جس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بچوں کو، وہاں ایک جگہ ہوتی ہے نا جس میں وہ بچوں کو ایک جگہ لے جاتے ہیں، ہاں بچوں کو ہی لے جاتے ہیں، ہاں فاسٹر ہون پتہ نہیں کیا ہے، ہاں ایسی جگہ میں بچوں کو لے جاتے ہیں کہ بھئی حکومت ان کو سنبھالے گی۔ تو ماں باپ کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہ اس تعلیم کا اور اس معاشرے کے ماحول کا یہ اثر ہے۔ اور اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ اسلام نے ہمیں ایک پاکیزہ طریقہ، ایک ہمارا ساتھی تھا آسٹریلیا میں، وہ کہنے لگا کہ ایک عورت سے میری ملاقات ہوئی جو وہاں کی عورت تھی، اور رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسی شہر میں میرا بیٹا ہے، مگر کئی سال ہو گئے کہ وہ کرسمس پہ بھی میرے پاس نہیں آتا، اور میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی، اور میں اس کے لیے ترستی ہوں، میں اس کو خط لکھتی ہوں، میسیجز کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے پوچھتا بھی نہیں۔ اور اسلام نے ہمیں کیا بتایا؟ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ تم نکاح کرو، تمہاری اولاد ہوگی، اور اولاد سے کیا کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں تلے۔ کسی نے جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے سے اس کو جنت ملے گی، یعنی ماں کو خوش کرے، اس کا خادم بن جائے، اس کی خدمت کرے اور جنت حاصل کرے، جنت حاصل کرے۔ تو اسلام نے جو پاکیزہ نظام زندگی، پاکیزہ نظام، نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اس پاکیزہ نظام کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے، اور یہ اولاد ماں باپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں پرسکون ہونے کا ذریعہ بنتی ہے، اگر اپنی اولاد کی وہ صحیح تربیت کریں گے۔ یہاں پر آج ہمارے ہاں مخلوط تعلیم کی وجہ سے، غیروں سے ہم نے یہ طریقہ لیا، مخلوط تعلیم اور مخلوط تقریبات اور بے پردگی، لڑکوں کا لڑکیوں کا آپس میں ملنا جلنا۔ آج کل لڑکیاں بغیر، پہلے کبھی اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت باہر جائے، گلی میں پھرے، اب تو عورت کیا، نوجوان لڑکیاں جاتی ہیں، کوئی کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ جا رہی ہیں، کس گاڑی میں جا رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ماں باپ بچی کو خود چھوڑ کے لاتے تھے اور لے جاتے تھے۔ اس آزادی کا، بے پردگی کا، اب لڑکی بے پردہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں اس کو، جو بھی دیکھے گا تو دیکھنے کے بعد جس لڑکے کو پسند آئے گی وہ اس سے رابطے کی کوشش کرے گا۔ پھر رابطے بھی بڑے آسان ہیں، آپ کی جیب میں لڑکی پڑی ہوئی ہے۔ پہلے زمانے میں تو اگر کسی لڑکی سے آپ نے بات کرنی ہوتی تھی تو بہت مشکل، چونکہ وہ پردے کے اندر ہے اور آپ کا اس گھر میں جانا مشکل، اس کا پردے سے باہر آنا مشکل، کوئی رابطہ نہیں، کچھ نہیں۔ اب تو جیب میں صرف ایک، آپ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، بٹن دبائیں گے، لڑکی سامنے آ جائے گی۔ لڑکی جو ہے وہ جیب کے اندر ہاتھ ڈالے گی، پرس میں ہاتھ ڈالے گی اور بٹن دبائے گی، لڑکا اس کے سامنے آ جائے گا، لڑکا اس کے پرس میں پڑا ہوا ہے، اور لڑکے کے جیب میں لڑکی ہے۔ یہ باطل کی محنت ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا دو۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک دوست تھے ہمارے، ان کا بجلی کا کام تھا، تو ایک کارخانے میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے سے وہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آگ کیسے لگی؟ کہ شارٹ سرکٹ ہوا۔ تو میں نے ایک بجلی والے سے پوچھا کہ شارٹ سرکٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں بجلی کا سسٹم یہ ہے کہ اس میں دو تار ہوتے ہیں، ایک پلس مائنس، تو ان کا آپس میں ملنا نہیں چاہیے۔ آپس میں کوئی تار ایسے ہوں کہ اگر وہ تار آپس میں مل جاتے ہیں، دو تار بجلی کے آپس میں مل جاتے ہیں، تو اس سے پھر کرنٹ، وہ شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے۔ ایک بجلی کی سائنس یہ ہے کہ دو تار آپس میں نہ ملیں،
ملیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کروڑوں اربوں کا نقصان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، خلوت میں، تنہائی میں۔ اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں مل گئے تو اب یہ ایسا ہے کہ جیسے بجلی کے دو تار مل گئے، اب یہ آگ لگے گی اور یہ آگ اس لڑکے کو بھی جلا دے گی، لڑکی کو بھی جلا دے گی، پورے خاندانوں کو جلا دے گی۔ کچھ عرصے پہلے ایک علاقے میں یہیں پہ ایک لڑکا اور لڑکی دونوں مر گئے ایک ہی دن میں۔ پتہ چلا کیا ہوا جی؟ پتہ یہ چلا کہ جی دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی تھی، دونوں آپس میں شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ ماں باپ نے کہا کہ بھئی ہم تو لڑکی کو کہا ہم آوارہ لڑکے سے آپ کا نکاح نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دبہ ہے، داغ ہے ہمارے لیے۔ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے کس لڑکے سے شادی کی؟ خاندان کا ہے؟ نہیں، کون ہے؟ بس وہ لڑکی کو پسند آ گیا تھا۔ اچھا، کوئی آوارہ لڑکا تھا تو وہ پسند آ گیا اور اس سے آپ نے نکاح کر لیا؟ تو ہماری اور بھی بیٹیاں ہیں، کل ہماری اور بیٹیوں کو جب ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے آوارہ لڑکا پسند کیا، تو ماں باپ جب ان کو یہ پتہ چلے گا تو دوسرے خاندان والے کہیں گے کہ بھئی ان کی لڑکیاں جب آوارہ لڑکوں کو پسند کر رہی ہیں تو ہم کیوں ان کی لڑکیوں کو پسند کریں؟ تو رشتے نہیں آئیں گے۔ اس کا معمولی اثر نہیں ہے کہ ایک لڑکا لڑکی آپس میں مل کے انہوں نے بات چیت کر لی، آج کس کو پتہ نہیں کہ کون کس سے بات کر رہے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو آپس میں لڑکا اور لڑکی آوارگی کے ساتھ باتیں کرنے اور یہ چیزیں جاتی ہیں آگے خاندانوں میں، تو لوگ رشتے نہیں بھیجتے کہ ہم کیوں ایسی جگہ رشتے بھیجیں۔ اگر ایک لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر کے وہ چلی گئی، اب اس کی پیچھے بہنیں، تو اس کی بہنوں کے پاس کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ لوگ کہیں گے بھئی ان کی بہن تو آوارہ تھی، وہ تو چلی گئی تھی، تو ہم ان لڑکیوں کو کیوں اپنے گھر میں ہم آوارہ لڑکی نہیں لانا چاہتے۔ آپ کسی بھی شریف خاندان کے لڑکوں سے پوچھیں، چاہے لڑکوں سے آپ پوچھ لیں، ماں باپ سے بھی آپ پوچھیں کہ بھئی کیا آپ اپنے گھر میں آوارہ لڑکی لانا پسند کریں گے کہ نہیں؟ ہم نہیں پسند کریں گے۔ آوارہ لڑکی ہم نہیں لا سکتے اپنے گھر میں۔ اور اس گھر کے اندر کوئی لڑکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا کہ بھئی اس گھر میں آوارہ لڑکی آئی ہوئی ہے تو ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے۔ کل ہماری بیٹی کے بچے ہوں گے اور وہ آوارہ لڑکی کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے، پھر ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے، ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ یہ اس اثرات ہیں کہ جب لڑکا اور لڑکی آپس میں یعنی ملتے ہیں اور اپنی پسند کی اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، اس کے نقصانات پورے معاشرے پہ پڑ رہے ہیں۔ پہلا ایک ایسے زمانہ تھا کہ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، ان سے آپ پوچھیں کہ لڑکیاں رشتے نہیں ملتے تھے، لڑکی ملتی نہیں تھی، لڑکے اتنے تھے لڑکیاں نہیں ملتی تھی اور رشتوں کے لیے بچپن سے رشتے ہو جاتے تھے۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ بچپن سے رشتے ہو جاتے تھے کہ بھئی ہمیں یہ لڑکی چاہیے، بعد میں پھر لڑکی نہیں ملے گی۔ اور اب چونکہ جب بیرا روی شروع ہو گئی اور بے دینی کی زندگی شروع ہو گئی تو اب لوگ رشتے نہیں کرتے۔ پتہ چل گیا کہ لڑکی کسی سے لڑکے سے بات چیت کر رہی ہے تو کہاں سے رشتہ کرے گی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگی کہ جی میری والدہ ایک لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، والدہ کو پتہ نہیں وہ لڑکی تو کسی اور لڑکے کے ساتھ انوالو ہے، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا بتاؤ اپنی والدہ کو، جب وہ لڑکی کسی اور لڑکے کے ساتھ انوالو ہے اور آپ کو ابھی پسند نہیں ہے تو بعد میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، بعد میں تو کیا کچھ ہوگا۔ اور اتنا زبردست دھوکہ اس میں چل رہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک لڑکا تھا، اس نے کہا کہ جی ایک لڑکی سے میرا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو بھائی آپ ایسے نہ کرو، والدین کی جو مرضی پسند ہے ویسے کر لو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ نہیں میں تو کروں گا، اور وہ بہت جو ہے وہ اچھی لڑکی ہے، وفادار ہے۔ میں نے کہا ہاں یقیناً وفادار ہوگی، اس نے آپ کے لیے بہت سارے دوستوں کو چھوڑا۔ ہاں ہاں بالکل یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت اچھی وفادار ہے، جو پہلوں کو دھوکہ دے چکی ہے۔ تو آپ کو جب ایک دھوکہ اس کی طبیعت ہے، وہ دھوکہ دے کے اوروں کو آ رہی ہے، تو آپ کو کہاں سے دھوکہ نہیں دے گی؟ کہ نہیں وہ ایسی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کہ آپ میرے والد سے بات کریں، سمجھائیں ان کو۔ والدین بیچاروں کو، یہ لڑکا نہیں مان رہا تھا۔ میں نے والدین سے کہا آپ کیا کریں بھئی، ایسا نہ ہو کہ بھئی اور کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ کر دو۔ منگنی ہو گئی،
اللہ کی شان، کچھ دنوں کے بعد لڑکا آیا منہ لٹکایا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنا اس کو کوئی اور مل گیا۔ منگنی بھی اس نے توڑ دی، منگنی بھی اس نے توڑ دی۔ اللہ کے رسول نے جو چیز سے منع کیا نا، یہ کہ الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کہ کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے، اگر وہ مل گئے آپس میں تو اس کے نقصانات ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس نقصان کو بھگت رہا ہے۔ کچھ دنوں پہلے اخبار میں نے پڑھا، 3-4 لڑکیاں تھیں، ان کی سہیلیاں تھیں، آپس میں ان کا اپنے مرضی سے انہوں نے نکاح کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عدالت میں انہوں نے کیس دائر کیے۔ ایک لڑکی نے یہ کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میں اتنا بڑا ملازم ہوں، میں اتنی تنخواہ ہے میری، پتہ چلا وہ تو بہت کوئی کسی معمولی سی دکان میں کام کرتے، اب تو میں گھر میں چوہے دوڑ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بھی کماتی ہوں اور وہ تنگ الگ سے کرتے۔ اور دوسری لڑکی نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ میں شہزادی بنا کے رکھوں گا، اور جب سے گھر میں لا کر آیا نوکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے مجھے، میں نہیں دینا چاہتی اس لڑکے کے ساتھ۔ اسی طرح کے بے شمار مسائل، چونکہ ان لڑکیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا ہے کون، ان کو کیا پتہ، جب عمر چھوٹی ہوتی ہے آدمی کی اس کو تجربہ نہیں ہوتا۔ یہ تجربہ تو ماں باپ کو ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا کیسا ہے، اس کے خاندان والے کیسے ہیں، اس کے رشتہ دار کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ کیسے گزر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ماں باپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ جب بے پردگی ہو گئی، مکس گیدرنگ ہو گئی، مخلوط تعلیم ہو گئی، مخلوط تقریبات ہو گئی، اور عورت تک پہنچنا آسان اتنا ہو گیا آج کل کی میڈیا کی وجہ سے، فیس بک پہ لڑکی کی تصویر دیکھی، اب اس لڑکی کے پیچھے لگ گئے، لگنے کے بعد اب اس لڑکی سے کنٹیکٹ شروع کیا، کئی سال تک کنٹیکٹ رہا، اس کے رشتے آتے رہے، ہم نے رشتے واپس کر دیے کہ جی نہیں مجھے تو اسی لڑکے سے کرنی ہے۔ اچانک اس لڑکے کو کوئی اور اچھی لڑکی مل گئی، اس کا وہاں ہو گیا، اب اس کے رشتے، اس کی عمر بڑھ گئی، اب اس کے رشتے نہیں آتے۔ اور یہ بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ اس کا کسی سے کنٹیکٹ ہے، کنٹیکٹ کی وجہ سے بھی رشتے نہیں آ رہے ہیں، اور عمر بھی بڑھ گئی، رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اب آتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب کوئی دعا بتائیں نا کیسے رشتہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں امام صاحب کے پاس۔ جب امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنی بچی کو بچاؤ اور اس کو جو ہے یعنی بے حیائی سے، برائی سے بچانے کی کوشش کرو، کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں حرج یہ ہے، اس میں حرج ہے ایک ماں سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ کی بیٹی کا رشتہ آپ نے کس کو دیا، تو وہ کسی لڑکے کا نام لے، تو وہ کہیں کہ بھئی وہ تو خاندان کا نہیں ہے، وہ تو کچھ ایسی آوارہ سا لڑکا ہے محلے کا، اس علاقے کے لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں، وہ تو ایسی آوارہ لڑکا ہے، اس کو اپنی لڑکی کیسے دے دی؟ وہ ماں بتا نہیں سکتی لوگوں کے مجمع میں کہ ہم نے کس کو لڑکی دی ہے، نہیں بتا سکتی، کیونکہ ماں باپ جو رشتہ کریں گے وہ رشتہ سوچ سمجھ کر کے، دیکھ بھال کے، خاندانوں کو، ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ کیوں کہ اس کا اثر آگے چل کر اولاد پر پڑے گا، اس کا اثر اولاد پر پڑے گا، رشتے کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ جو ماں باپ کے کرتوت ہوتے ہیں پھر اولاد بھی وہی کرتی ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے اولاد ہوتی ہے، وہی چیز اولاد کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لڑکا اور لڑکی، کوئی عورت آپس میں یہ دونوں خلوت میں، تنہائی میں ایک دوسرے سے نہ ملیں، اگر یہ آپس میں مل جائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ اب نقصان ہوگا جیسے آج کل کے ڈاکٹر کہتے ہیں شوگر اور مٹھائی اس کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، شوگر کا اور مٹھائی کا جوڑ نہیں ہے۔ شوگر والے نے مٹھائی کھا لی تو بھی جان چلی جائے گی، اس کی جان جا سکتی ہے۔ ہارٹ پیشنٹ ہے اور اس کے لیے گھی منع ہے کہ آپ گھی والا کھانا نہیں کھا سکتے، اگر آپ نے گھی والا کھانا کھا لیا تو جان جا سکتی ہے۔ ایسے ہی امت کے نفسانیت کو اور امت کے امراض کو جاننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں نقصان ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مرد عورت اکٹھے ہوں، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا
کہ عورت کی تصویریں بنائی جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، شادی میں لڑکیاں لڑکے سب بن ٹھن کے آتے ہیں، اس کی مووی بنائی گئی۔ مووی بنانے کے بعد میں اس مووی کو جب چلایا گیا تو لڑکیوں نے دیکھا لڑکوں کو، لڑکوں نے لڑکیوں کو دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ پسند کرنے کے بعد اب وہ ماں باپ سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو انہی سے رشتہ کریں گے۔ ماں باپ اپنے ذہن میں کوئی اچھا رشتہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب لڑکا اور لڑکی نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا، پورے گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ اس گناہ کے اثرات ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور اگر ان کا رشتہ کر دیا جائے تو رشتہ کرنے کے بعد اس کا اثر پورے خاندانوں پہ پڑتا ہے۔ دوسرے لوگ اس گھر میں رشتہ نہیں بھیجتے کہ جی اس لیے کہ اس لڑکی نے خود اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو بھئی ہم ان کی لڑکیوں کو نہیں لائیں گے، ہم ان کی لڑکیوں کو اپنے گھر میں نہیں لا سکتے۔ یہ شریف لوگ ہوتے تو اپنی لڑکیوں کی حفاظت کرتے، یہ شریف ہوتے انہوں نے اپنی لڑکیوں کی حفاظت نہیں کی، اس لیے ہم کہاں سے ان کے گھر میں رشتہ بھیجیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتے نہیں آتے، پھر رشتے نہیں آتے۔ ایک جگہ پر ایسا ہوا کہ ایک شوہر جو تھا وہ کام نہیں کرتا تھا، تو معلوم کیا بھی ہم لوگوں نے کہ بھی وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ جی لو میرج تھا آپس میں۔ جب لو میرج ہو گیا تو شوہر نے کہا کہ جی آپ آئی ہیں میرے پاس، میں تو مجھے کما کے بھی لا کے آپ دیں، میں تو نہیں کماؤں گا۔ تب وہ عورت کمانے لگی، برسا برس اس نے کمایا، شوہر کو بھی کھلایا، خود بھی کھاتی رہی، ساری زندگی کماتی رہی، کیونکہ اب وہ خاندان سے تو کٹ گئی۔ اور اس نے کہا کہ اگر میں اب اس شوہر کو چھوڑ دوں گی تو خاندان والے تو نکاح میرا کہاں سے کرائیں گے، خاندان والوں سے تو پہلے میں کٹ گئی، میں تو اپنی مرضی سے شادی کی ہے، نہ شوہر کے خاندان میں کوئی راضی تھا نہ میرے خاندان میں تو الگ خاندان سے ہو کر کے میں نے یہ شادی کی تھی۔ اور اب شوہر اس کو زدکوب کرنے کے لیے جب شوہر کی خواہش پوری ہو گئی، اس نے کہا مجھے کما کے لا کے دو، اب اس کو چھوڑے تو زندگی کیسے گزارے بغیر شوہر کے، اور اگر رکھے تو وہ کمانے کے لیے تیار نہیں، تو ساری زندگی اس نے کما کے شوہر کو کھلایا۔ اور پھر دوسرا نقصان اس کا کیا ہوا، اس نقصان یہ ہوا کہ اب جب اس لڑکے اور لڑکی نے اپنی شادی خود کی تو خاندان سے یہ لوگ کٹ گئے، نہ خاندان والے ان کے پاس آتے ہیں نہ یہ جاتے ہیں، چونکہ بھئی خاندان والوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے بات نہیں مانتے، اپنی مرضی پہ چلتے تو ہم آپ سے کیا تعلق رکھیں گے۔ اب ان کے جو بچے ہوں گے ان کا رشتہ کہاں سے آئے گا، چونکہ تو خاندان سے کٹ گئے، دونوں خاندانوں سے کٹ گئے۔ انسان جو رشتہ ہوتا ہے نا، رشتے میں لڑکی پر اس کے خاندان کا دباؤ ہوتا ہے، اس کے ماموں کا، اس کے چچا کا، اس کے دادا کا۔ ابھی ایک رشتہ، ایک جگہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ان کا رشتہ وہ لڑائی ہو گئی، ہم نے بڑی کوشش کی، آپس میں جوڑ نہیں بیٹھا۔ اس خاندان کا ایک فرد آیا اور اس نے آ کر کے دونوں سے بات کی اور زبردستی دونوں کو آپس میں کہا کہ بھئی نہیں مل کے رہو، پورا خاندان والوں نے دباؤ ڈالا، دونوں ٹھیک ہو گئے، صحیح چل رہا ہے رشتہ۔ اگر لڑکا اور لڑکی اپنے طور سے رشتہ کریں گے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی خاندان تو ساتھ نہیں دے گا، نہ اس لڑکی پر خاندانی دباؤ ہوگا، پھر وہ لڑکی وہ شوہر کو تنگ کرے گی یا وہ شوہر لڑکی کو تنگ کرے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ جہاں اس طرح کے نکاح ہوئے آپ اس کا انجام دیکھیں۔ اور جب وہ خاندانوں سے کٹ گئے تو اب ان کے بچوں کے رشتے نہیں آتے، رشتے کہاں سے آئیں گے، خاندان سے تو کٹے ہوئے۔ خاندان والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کسی شریف لڑکی سے کیوں رشتہ نہیں کریں۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کو جو راستہ بتایا ہے، نکاح کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پردے کا، جو اسلام نے راستہ بتایا، اس میں ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ طلاق کی وہ شرح نہیں ہے جو غیر ملکوں میں ہے۔ ہمارے ملکوں میں عورتوں کی عزت اور آبرو محفوظ ہے، جب تک کہ پردہ جتنا ہے، اس پردے کی برکت سے ہمارے ملک میں امن و امان ہے۔ اور جیسے جیسے اس پردے کو ختم کیا جائے گا تو ملک کے اندر امن و امان ختم ہو جائے گا، اور پھر جیسے یورپ کے اندر وہاں پہ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، راستہ چلتے ہوئے کوئی بھی اس کی عزت لوٹ سکتا ہے، پھر یہاں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اسلام نے
ایک امن کا سبق ہمیں دیا ہے، امن کا راستہ ہمیں دیا ہے۔ یہ خواہش اسلام نے بتایا کہ پورا کرو، لیکن بیوی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ، گھر میں رہتے ہوئے پاکیزگی کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ۔ ایک عورت کو دلہن بنا کر اور اس کو شہزادی اور ملکہ بنا کر کے لے کر آؤ، اپنے گھر میں رکھو، اس کے ساتھ زندگی گزارو، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر اسلام نے جو زندگی سکھائی ہے ہمیں، اس زندگی کو اگر اختیار کیا جائے گا تو اللہ پاک نے اس زندگی میں سکون، چین، عزت، پاک دامنی رکھی ہے۔ دیکھیں 25 سال تک ماں باپ نے پالا پوسا، 30 سال تک کھلایا پلایا، سب کچھ کیا، پڑھایا لکھایا، اور 30 سال کے بعد جب سارے احسانات ماں باپ نے کیے، اب وہ ماں باپ سے کہتا ہے کہ جی میں آپ کی پسند کو نہیں دیکھوں گا، میں تو اپنی مرضی کی شادی کروں گا۔ آپ بتائیں یہ کتنی بڑی بے وفائی ہے، اور وہ ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی کہ ہم نے برسہ برس تمہاری ہر چیز کو دیکھا، تمہیں پالا کھلایا پلایا، اور اس کا تم نے ہمیں یہ نتیجہ دیا۔ یہ اس مخلوط ماحول کا نقصان ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ زندگی کیسے پرسکون گزرے، اس کے لیے بہت آسان نسخہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، وہ اچھے اخلاق ہے۔ جس گھر کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، اس گھر میں سکون ہوگا۔ اور اچھے اخلاق کیسے آئیں گے؟ جب نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، وہ آیتیں پڑھیں جس میں اس کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ کہ میاں بیوی کا رہنا ایک ایسے جگہ میں ہے جہاں کوئی تیسرا آدمی نہیں جا سکتا۔ کون سی چیز ہے جو شوہر کو ظلم سے روک دے گی، شوہر کو ظالم بننے سے روک دے گی، اور کون سی چیز ہے جو بیوی کو مظلوم نہیں بننے دے گی اور بیوی کو ظلم سے روک دے گی؟ وہ خدا کا خوف ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے جواب دینا، اللہ کے سامنے حاضری، اللہ پاک کے سامنے جا کر کے اللہ کو جواب دینا۔ یہ اللہ کا خوف کہ اللہ مجھ سے حساب لیں گے، اللہ مجھ سے پوچھیں گے، اور اللہ کے سامنے میں پیش ہوں گا، مجھے جواب دینا ہوگا، یہ خوف خدا انسان کو ٹھیک رکھتا ہے۔ اگر شوہر میں خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ کبھی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ خوف خدا، اور خوف خدا ہوگا تو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور گھر اچھے اخلاق سے چل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا تم میں سب سے اچھے انسان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ سب سے اچھا انسان اس کو بتایا کہ جو گھر میں اچھا ہو اور جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور جیسے میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر بیوی سے آدمی محبت کرے گا اور اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو اس گھر میں سکون ہوگا، اور اگر وہ غصہ کرے گا تو گھر کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ گھر کے اندر سکون صبر سے، معاف کرنے سے، برداشت کرنے سے اور عفو و درگزر سے گھر کی زندگی ٹھیک چلے گی۔ اور اگر یہ چیزیں گھر میں نہیں ہوں گی، اگر گھر میں آپ نے عورت کو سونے کا مکان بنا کے دیا، سونے کے نوالے اس کو کھلا رہے ہیں، مگر آپ کی زبان کی جو تلوار ہے یہ چل رہی ہے، تو اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ سمجھے گی کہ میں جہنم میں ہوں۔ اور آپ اس کو جھونپڑی میں رکھیں، روٹی چٹنی دیں، لیکن محبت کے بول اور پیار کے بول آپ کی زبان سے نکلیں، تو یہ جو بول اور محبت اور پیار ہیں، یہ وہ سمجھے گی کہ میں جنت میں ہوں۔ وہ سمجھے گی کہ میں
جنت میں ہوں۔ زبان کا بول، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ ساری پریشانیوں سے بچ گیا۔ جو یہ چاہتا ہو کہ میں گھر کی پریشانیوں سے بچ جاؤں، اپنے زبان کی حفاظت کرے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں زیادہ جا رہی تھیں۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ ان کے اندر کفران نعمت ہے، نعمتوں کی ناشکری۔ کیا کہ ساری زندگی شوہر ان کے ساتھ احسان کرے اور اچھا سلوک کرے، اور کبھی شوہر سے کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کیا دیا ہے، آپ نے تو کبھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس کے سارے احسانات کو پہ پانی پھیر کے اس کو زیرو بنا دیتی، ہیرو کو زیرو بنا دیتی۔ ایک اس کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی ہو جائے، یہ عورت کا مزاج ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ شوہر کی ناشکری کرنا اور لعن طعن کرنا، یہ چیز عورت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شوہر کے احسانات اور اس کے نعمتوں کا، اس نعمت کا شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں۔ ناشکری سے عورت کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں، اور پوچھا کہ بھئی اسماعیل کہاں ہیں؟ کہ جی وہ تو گئے ہوئے ہیں۔ کہ گھر کا گزر بسر کیسے ہے؟ کہ بہت تنگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ آ جائیں تو ان سے کہو کہ گھر کی چوکٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ کون آئے تھے؟ کہنے کوئی بوڑھے آدمی آئے تھے۔ کہ اچھا میرے بارے میں کیا فرما گئے؟ کیا پوچھا؟ کہ جی پوچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بہت پریشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا شوہر سے کہہ دینا کہ چوکٹ بدل دے۔ کہ میرے شوہر نے، کہ میرے والد نے یہ پیغام دیا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تم نے ناشکری کی، ان کو چھوڑ دیا۔ شادی دوسری کر لی، دوبارہ تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ کہ الحمدللہ گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے، زمزم کا پانی ہے اور شکار کا گوشت آ جاتا ہے، بہت اچھا کھانا، بہت اچھا پینا، بڑی نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے چوکٹ کو باقی رکھو۔ اس عورت کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنانے کے لیے چن لیا، وہ اللہ کے رسول کی ماں بن گئی خاندان میں۔ اس خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جو شکر گزار عورت تھی۔ ناشکری کی وجہ سے وہ نبی کی ماں بننے سے محروم ہو گئی۔ تو شکر ادا کرنا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے گھر میں، شوہر کی نعمت دی ہے اللہ نے، اس کا شکر ادا کرنا۔ اور گھر کے اندر کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم۔ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلی عبادت کرتا ہے، کتنا اللہ کا نیک انسان ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق سے انسان اتنے بڑے عظیم الشان مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو رشتہ توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں نہ دے اس کو دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اسے معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو گھر کی زندگی معاف کرنے سے، صبر کرنے سے، برداشت کرنے سے گھر کی زندگی چلے گی۔ اور جب سب سے بڑی جنت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر جو اللہ دیں گے، بے حساب صبر کرنے پر دیں گے، معاف کرنے پر، صبر کرنے پر، برداشت کرنے پر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مبارک زندگی عطا فرمائے جو اسلام کی مبارک اور پیاری زندگی ہے۔ اور اسلام نے جو اصول ہمیں زندگی گزارنے کے بتائے ہیں، نکاح کا پاکیزہ طریقہ ہے، حیا کا طریقہ ہے، پردے کا ہے اور اچھے اخلاق ہیں، اگر یہ ہوں تو ساری دنیا کو سکون ملے۔ ساری دنیا پیاسی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایسی زندگی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو عملی نمونہ بنا دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اپنے گھروں میں لے کر آئیں۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہ نیت کریں کہ ہم آپ کی مبارک زندگی کو، آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کبھی آپ کی سنت کو نہیں چھوڑیں، آپ کی مبارک زندگی کو نہیں چھوڑیں۔ اللہ ہم سب کو برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلامي لقوم كرام